رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ باتیں میرے حضور کی، الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات سننے کی سعادتیں ہم حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کا مزید ہم تذکرہ کریں گے اور فضائل و کمالات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نام جیسا کہ بیان کیا جا چکا کہ حقیقی جو نام ہے، جو آپ کے ذاتی نام ہے، وہ محمد اور احمد ہیں۔ باقی اس کے علاوہ دیگر نام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کے اعتبار سے ہیں۔ بعض وہ کہ جو پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھے، بعض علماء نے اپنے تتبع کے ذریعے، کوشش کے ذریعے حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات پر غور کر کے پھر ان ناموں کا ذکر کیا۔ توریت شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک نام اور آپ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، وہ ہے عظیم، عین وا یا میم، العظیم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام یہ العظیم ہے، اور یہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ توریت شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیان کیا گیا کہ وَسَيَلِدُ عَظِيمًا لِأُمَّةٍ عَظِيمَةٍ، کہ ان قریب، یعنی توریت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان قریب ایک عظیم نبی پیدا ہوگا کہ جو ایک عظیم امت کا نبی ہوگا، یعنی ایک بڑی امت کے لیے، عظیم امت کے لیے ایک عظیم نبی یہ پیدا ہوں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے عظیم تھے، عظمت والے، بزرگی والے تھے، اور اوج و کمال والے تھے۔ یعنی عظیم کہ جو اب خود کامل ہو اور دوسروں سے مستغنی ہو، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے اندر تمام کے تمام فضائل و کمالات پائے جاتے ہوں، اور وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو، یعنی مخلوق میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہی تھی کہ آپ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج تھے، مخلوق میں کسی کے محتاج نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذات کے اعتبار سے بھی عظیم تھے، اور اخلاق کے اعتبار سے اس عظمت پر فائز تھے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ تو اخلاق کے اعتبار سے آپ کا سب سے اعلیٰ ہونا یہ ہر عاقل و دانا جانتا ہے، جس نے تھوڑا سا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے مطالعہ کیا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس قدر اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے۔ ہمارے یہاں اخلاق عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ چہرے پر مسکراہٹ ہے، بڑے توجہ کے ساتھ، بڑے پرتپاک انداز میں جب بندہ کسی سے ملنے کی عادت رکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ با اخلاق ہے۔ اخلاق کا معنی بڑا وسیع ہے۔ اخلاق کے اندر بہادری بھی آتی ہے، اخلاق کے اندر سخاوت بھی آتی ہے، اخلاق کے اندر حیا بھی آتی ہے، اخلاق کے اندر حقوق اللہ کو ادا کرنا بھی آتا ہے، اخلاق کے اندر حقوق العباد کو ادا کرنا بھی آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر یہ تمام باتیں بڑے اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھیں، جسے بہت اچھے انداز میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بیان فرمایا ہے۔ تو اخلاق کی جس کیٹیگری کے اندر آپ جائیں گے، جو صفت جا کے دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آپ اس میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ
پائیں گے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے اس کو عظیم کہا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات ہیں کہ عظمتیں یہ آپ کے در سے ملتی ہیں، اور ایک بڑی برکت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ امت عظیم قرار پائی ہے، یعنی اس امت کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملا، جیسا کہ تورات شریف کی یہ نص آپ نے سنی، بہرحال اس پر بہت ساری احادیث موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں اس امت کی فضیلت کے اوپر، لیکن تورات مقدس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ وَسَيَلِدُ عَظِيمًا لِأُمَّةٍ عَظِيمَةٍ، کہ ان قریب ایک عظیم نبی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوگی کہ جو ایک عظیم امت کے نبی ہوں گے۔ تو یہ امت عظیمہ جو بنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو وہ فضائل و کمالات عطا فرمائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اس بات کی تمنا کی کہ وہ اس امت کے اندر پیدا ہوں، اس امت کو یہ شان بخشی کہ سب سے آخر میں انہیں بھیجا، لیکن سب سے پہلے انہیں اٹھایا جائے گا، سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا، اور سب سے پہلے ان کو جنت کے اندر یہ داخل کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری برکات ہیں۔ یہاں میں آپ کی توجہ تھوڑے سے عمل کی طرف دلانا چاہوں گا، ضروری سمجھتا ہوں اس حوالے سے کہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہ بنی اسرائیل اس لیے کہلاتے ہیں کہ بنی یا بنو اس کا مطلب ہوتا ہے اولاد، اور اسرائیل یہ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے۔ تو اسرائیل اللہ کا بندہ، یعقوب علیہ السلام اس سے مراد، اور بنی کا مطلب اولاد۔ تو بنی اسرائیل کا جو مطلب ہے وہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ چونکہ یہ جو یہود و نصارہ تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے یہ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہلایا کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام، پھر یہ سلسلہ آگے چلا، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ان کی اولاد میں سے پیدا ہوئے، اور انہی میں سے یہ بنی اسرائیل چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یعنی بنی اسرائیل کو ان کے اپنے زمانے کے اندر، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں عالمین پر یعنی تمہارے زمانے والوں کے اوپر میں نے فضیلت عطا کی ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ان کے اوپر بنو اسرائیل بالخصوص یہود کے اوپر یہ بیان کیا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ان کے اوپر ذلت و رسوائی اور مسکینی جو ہے یہ مقرر کر دی گئی ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کو تعلیمات دی تھیں، جو باتیں ان کو سکھائی تھیں، انہوں نے اس سے روگردانی کی، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ ایمان لے کر نہیں آئے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اوپر ذلت و رسوائی کو مقرر کر دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے۔ آپ سورۃ البقرہ کو پڑھیں، بالخصوص میں دعوت دوں گا کہ تفسیر صراط الجنان سے آپ سورۃ البقرہ کی تفسیر کو پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل کو کیا فضیلتیں عطا ہوئیں، اور پھر کس وجہ سے ان سے یہ نعمتیں جو ہیں وہ دور کر دی گئیں، کیوں ان سے یہ فضیلتیں واپس لے لی گئیں اور ان کے اوپر ذلت و رسوائی کو مقرر کر دیا گیا۔ اس لیے ایک بڑی وجہ یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کا حکم تھا، لیکن انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ رسوائی کے اندر مبتلا ہوئے۔ مفتی صاحب بڑی پیاری یہاں پر ترغیب دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو نسبت حاصل تھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، اور اس امت کو جو نسبت حاصل ہے وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاصل ہے۔ یعنی ہماری جو نسبت ہے، ہم جو متعلق ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ تو جس طرح بنی اسرائیل کو یہ ضروری تھا کہ انبیاء کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اسی طرح اس امت پر لازم ہے کہ ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نسبت عطا فرمائی، اور اس نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عظیم بنایا، خیر امت بنایا، تو ان کو چاہیے کہ یہ بدرجہ اولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرے۔ یعنی ہماری عظمت اسی کے اندر ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اپنائیں، حضور علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
تعلیمات کو اپنائیں گے تو ہمیں عظمت حاصل ہوگی، اور جب ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جائیں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہوتے چلے جائیں گے، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہماری عظمتیں یہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم اپنے اسلاف پر غور کریں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی بلندی عطا فرمائی تھی، اپنے زمانے والوں کے اوپر وہ فائق تھے، ان سے بلند و بالا تھے، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو اس کے اندر وہ بڑھ کر تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی تھیں، جو طریقہ کار سکھایا تھا، اس پر وہ عمل پیرا تھے۔ ہم نے اسے چھوڑا، اس طریقہ کار کو اپنے سے دور کر لیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج عالم کے اندر اسلام نہیں، مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمان رسوا ہو گئے۔ اسلام اسی شان و شوکت کے ساتھ ہے، اس کے دلائل اب بھی وہی پختہ ہیں، اس کی تعلیمات اب بھی وہی موجود ہیں۔ تو اگر ہم اپنی عظمت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ وَسَيَلِدُ عَظِيمًا لِأُمَّةٍ عَظِيمَةٍ، کہ امت عظیمہ کے لیے ان قریب ایک عظیم نبی پیدا ہوگا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوں گے۔ یہ توریت کے اندر بیان کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور مبارک نام سماعت فرمائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الریاض الانیقہ میں، اور علامہ محمد بن یوسف شامی صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبل الہدی والرشاد میں الغیاث ذکر کیا ہے۔ الغیاث، الف لام غین، پھر اس کے بعد یا، پھر اس کے بعد الف، پھر سا۔ غیاث بنیادی اعتبار سے یہ بادل کو بولتے ہیں، اور بہت زیادہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کو غیاث کہا جاتا ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں یہ غیاث کہا گیا، یعنی بادل یا بہت زیادہ بارش؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو جود و کرم ہے وہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہر مقام پر نوازتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی تعلیمات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی ہدایت، یہ ایک ایسی ہدایت ہے کہ جو دنیا کے ہر خطے پہ برسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت یہ ہر ایک کو ہوا کرتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو لوگ آتے تھے ان کو بھی ملتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تشریف لے جا کر لوگوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ تو بادل کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے سیراب کرتا ہے۔ ایک کنواں ہوتا ہے، کنویں کے پاس بندہ جا کے خود سیراب ہوتا ہے، اس سے حاصل کرتا ہے۔ کنواں کسی اور مقام پر جا کے کسی کو سیراب نہیں کرے گا، وہاں سے پانی لے کر ہمیں خود ہی جانا پڑے گا، لیکن بادل جو ہوتا ہے وہ جا جا کر سیراب کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکت کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی تھی کہ آپ ہر ایک کو نوازا کرتے تھے، ہر ایک کو سیراب کرتے تھے۔ اس وجہ سے بھی علماء نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام یہ غیاث، یعنی بہت زیادہ عطا فرمانے والا، بہت زیادہ سخاوت فرمانے والا، یہ ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور نام جو ایک پچھلی کتاب یعنی زبور مقدس کے اندر موجود ہے، وہ ہے الفارق۔ الف لام، پھر فا، پھر الف، پھر را، پھر قاف، الفارق۔ فارق کا معنی ہوتا ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہو، تو ایسی ہستی کو فارق کہا جاتا ہے، اور اسی کا جب مبالغہ کرتے ہیں تو پھر وہ فاروق بن جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے۔ آپ کی آمد سے قبل ہر طرف ظلمت چھائی ہوئی تھی، شرک و کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگوں کی عقلیں حیران تھیں، اور لوگ حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں کر پاتے تھے کہ کیا راہ حق ہے، کیا راہ باطل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ تعلیمات لے کر آئے کہ جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کون سی راہ جائے گی، جنت کی طرف کون سی راہ جائے گی، اور وہ کون سی راہ ہے کہ جو بندے کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے، وہ کون سی راہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو آپ نے حق اور باطل کے جو راستے تھے ان کو بالکل واضح کر دیا، ان کے درمیان فرق کر دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو الفارق کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی نعمت بیان کی ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا،
کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت عطا فرمائے گا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کو حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت عطا فرمائے۔ تو یہ نعمت ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کی قوت مل جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو سراپا وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت قرار پائیں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آج کے سلسلے میں جو بالخصوص ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے جو باتیں سنی ہیں اس کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا ہے۔ دعوت اسلامی میں الحمدللہ یہی کوشش کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر عمل کیا جائے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اس پیارے اور مدنی ماحول سے وابستہ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ رسول اللہ